السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ریڈرز ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے۔ رمز عشق نیکسٹ پارٹ پڑھنا ہم سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تم ہسپتال میں جاب کرو گی، ضرور کرو گی، مگر اس سے پہلے مجھے چیک کرنا پڑے گا تمہاری ڈاکٹر کی ڈگری جعلی تو نہیں؟ بہارے نے غصے سے سرخ پڑتے شہرام کو خود سے دور دھکیلا۔ شہرام نے مسکراتے اپنی گرفت اور مضبوط کی۔ بہارے کے سر پہ دوپٹہ پھسلتا کندھوں پر آ گیا۔ شہرام نے اس کے بالوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر انہیں کیچڑ سے آزاد کرتے دور پھینک دیا۔ بہارے کے بال کھل کر اس کے چہرے کے اطراف اور کمر پر بکھر گئے۔ چھوڑ دو مجھے بدتمیز انسان، بہارے بری طرح چلائی۔ شہرام بہارے کے چیخنے پر اپنی گرفت مضبوط کرتے سے اپنے سینے کے ساتھ لگا گیا۔ بہارے اس کی گرفت میں پھڑپھڑا کے رہ گئی۔ تم بہت بدتمیز ہو شہرام، تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری بیوی بن کر کچن میں تمہارے لیے کھانا بناؤ، تم ڈیرے پر سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرو۔ شہرام نے بہارے کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے اس کی چلتی زبان کو قابو کیا۔ وہ اس کی سانسیں خود میں انہیل کرتے اس کی سانسیں چرائے اس کے لبوں کا جام پینے لگا۔ شہرام کے بے رحمانہ ایکٹ پر بہارے کی مزاحمت کرتے ہاتھ ساکت ہوئے۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں قید کے اس کے لبوں کا جام پی رہا تھا۔ وہ اس کی مزاحمت پر اس کے ہاتھ دیوار کے ساتھ سختی سے جھگڑ گیا۔ وہ اپنی منمانی کرتے پیچھے ہٹا تو بہارے گہرے سانس لیتی شعلہ بار نظروں سے گھور رہی تھی۔ تمہاری زبان قابو کرنے کا طریقہ مجھے مل گیا ہے، رخصتی کے بعد تمہیں ایسے ہی قابو کروں گا۔ شہرام اس کے لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتے بھاری آواز میں بولا۔ نہ یہ رخصتی ہوگی نہ تمہارے ارمان پورے ہوں گے۔ شہرام کو دھکا دیتے چلائی۔ وہ شہرام کو 1 انچ نہیں ہلا سکی تھی۔ شہرام کا قہقہ بلند ہوا۔ بہارے دلہن بھی بنے گی، شہرام خانزادہ سیج پر اپنا حق بھی لے گا۔ شہرام خانزادہ اپنا حق کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہ اس کے لبوں کو چومتے پیچھے ہوا۔ تمہاری سیج میں تمہیں ضرور میں زہر ملا کر دوں گی۔ بہارے کا لمس اپنے ہونٹوں پر رگڑتی چلائی۔ کوئی بات نہیں، مل کر پی لیں گے۔ زندگی ساتھ نہ گزری، موت تو ایک دوسرے کے باہوں میں آئیں گے، ورنہ رک کر ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ شہرام اللہ کرے تم کبھی خوش نہ رہو۔ بہارے نے چیختے ہوئے بد دعا دی۔ تمہارے میرے زندگی میں آنے کے بعد کیسے خوش رہ سکتا ہوں؟ تم میرے لیے سرتا پر دعا ہو، وہ سنجیدگی سے کہتے چلا گیا۔ بہارے غصے اور بے بسی کے احساس سے روتے ہوئے پیر پٹکتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ارحم زنان خانے میں امینہ خانم اور فرشتے کے ہمراہ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ السلام علیکم، حور نے لاؤنج میں داخل ہوتے سب کو سلام کیا۔ ارحم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظر حور پر ٹھہر سی گئی۔ حور بیبی کلر پنک کلر کی فراک میں ملبوس تھی۔ گلابی نیٹ کا ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح سر پر جمائے، پنک کلر کی لپسٹک لگائے، کلائیوں میں گولڈن چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ گیلے بال کمر پر بکھرے تھے جو نیٹ کے دوپٹے سے پوری طرح عیاں تھے۔ وہ پنک کلر میں کھلتی نازک سی ایک چھوٹی سی کلی لگ رہی تھی۔ ارحم کی گہری نظروں کی تپش نے گھبراتے ہوئے حور نے اچھی طرح دوپٹہ سر پہ لیا۔ ہاتھوں میں کپ کپاہٹ واضح تھی، رنگ تپ کر انار ہو چکا تھا۔ ارحم نے اس کی گھبراہٹ اور اس کے چہرے کو بڑھتی سرخی کو دیکھ کر محفوظ ہوا۔ بے اختیاری لبوں کو مسکراہٹ نے جو ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، ہمارا ارحم کی دلہن تو سچ میں جنت کا حور ہے۔ امینہ خانم نے صوفے سے اٹھتے حور کے ماتھے پر لب رکھے۔ حور کی آنکھیں جھلملائیں۔ امینہ خانم کی محبت پر وہ چاہ کر بھی اپنی آنکھیں نم ہونے سے روک نہ سکی، مگر سامنے بیٹھے ستمگر کی سخت نظروں سے حائف ہوتے ہوئے حور نے اپنے لب کچلتے اپنے آنسو روکے۔ ارحم نے صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگایا۔ حور کی آنسوں کو بغور دیکھا۔ وہ اپنے مڑتے آنسوں کو روکنے کے لیے اپنے کپ کپاتے لبوں پر ظلم کر رہی تھی۔ حور ارحم خانزادہ کو کافی ناگوار گزرا تھا۔ اس کے چھونے پر وہ تڑپ اٹھتی تھی۔ اب وہ اپنے لبوں کو کاٹ کر خود زخمی کر رہی تھی۔ ارحم کی نظریں ابھی حور پر گھڑی، جسے محسوس کرتے وہ نظریں ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ فرشتے حور کو دیکھتے ہی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ فرشتے کو وہاں سے جاتا دیکھ کر حور نے اپنے لبوں کو مزید ظلم کیا۔ فرشتے کو دیکھ کر یہ احساس جرم مزید بڑھنے لگا۔ حور نے گہرا سانس لیتے اپنی آنکھیں مس لیں۔ سامنے بیٹھا انسان اس کے ہر ایکٹ پر گہری نظر جمائے تھا۔ اس کا سختی سے حکم تھا کہ باہر آنسو نہ گریں۔ حور نے بیگی نگاہیں اٹھا کر ارحم کو دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی نظریں جھکا گئی۔ ارحم، تم حور کو کچھ خریداری کروا دو، کچھ کپڑے دلوا دو۔ وہ تم گل کے لیے کیا کرتے تھے۔ گل موبائل سے کپڑے پسند کرتا تھا تو منگوا کر دیتا تھا، حور کو بھی منگوا دو۔ امینہ خانم نے حور کو گل کے کپڑوں میں دیکھ کر کہا۔ امینہ خانم کو حور کے عمل پر بہت غصہ تھا، مگر اب وہ ارحم کی بیوی تھی۔ پھر اس کی کم عمری معصومیت دیکھ کر وہ اس کے ساتھ
برقرار نہ رکھ سکی رویہ ایسا۔ اس کا ڈر، روپ، اس کا بدن، ارحم کی شدتیں دیکھ کر انہیں اندازہ ہوا تھا کہ ارحم حور کے ساتھ کافی سختی کرتا ہے۔ ایسے میں وہ بھی حور کے ساتھ سخت رویہ اپناتی تو وہ ڈر جاتی۔ حور کو دیکھ کر انہیں عبیر یاد آ جاتی۔ وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ مورے، حور کو گل کے کپڑے بہت پسند آئے ہیں، اسے گل کی ہر چیز بہت پسند ہے۔ میں نے کہا اسے، مگر اس نے منع کر دیا۔ ارحم نے حور کو دیکھ کر طنزیہ کہا۔ حور کے دیکھنے پر ارحم کی طنزیہ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ مورے، ویسے بھی حویلی سے باہر نکلنا حور کو پسند نہیں۔ آپ کو پتا ہے نا کہ اس نے حویلی میں رہنے کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ اب وہ اس حویلی سے اس کا جنازہ نکلے گا۔ ارحم کے طنز پر اس بار وہ آنسو نہ روک سکی۔ ارحم کے خوف سے وہ رخ پلٹتے اپنے بہتے آنسو نیٹ کے دوپٹے سے بے دردی سے صاف کرنے لگی۔ ارحم حور کی پوچھ کو گھور کر رہ گیا۔ اس کا لرزتا بدن محسوس کر کے ارحم کا غیظ و غضب بھرا۔ حور، ارحم کی سرد پکار پر حور کے آنسو آنکھوں میں ٹھہرے۔ وہ خوف سے اپنی سانسیں روک گئی۔ جی، حور نے رخ پلٹتے کہا۔ ارحم کی سرد نظریں سے اسے اچھی طرح باور کروا گئی تھی کہ اسے یہاں رونا پسند نہیں۔ کچن میں جا کر درخشاں کی ہیلپ کرو، ارحم نے غصے کی نگاہوں سے گھورتے ہوئے حکم دیا۔ حور کہتے جی کچن کی طرف بڑھی۔ ارحم لے کر وہ کچن کا کام ابھی پوری زندگی پڑی ہے، اس کا انگوٹھے کا زخم تو ٹھیک ہونے دو، اس کو کہاں کوئی کام آتا ہے۔ ادھر آؤ بچے، تم ہمارے پاس آ کر بیٹھو۔ مینا خانم نے حور کو اپنے پاس بلایا۔ حور آہستگی سے چلتی ہے مینا خانم کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم لالا، بابر نے لاؤنج میں قدم رکھتے بلند آواز میں سلام کیا۔ حور کو گہری نظروں سے دیکھتے ارحم کے ساتھ صوفے پر بیٹھا۔ بابر نے آج پہلی مرتبہ حور کو دیکھا تھا۔ حور کو روتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ حور کی بے پناہ خوبصورتی کم عمری سے کافی اٹریکٹ کر گئی۔ کیسا ہے تم حور بھابی؟ بابر نے حور کو غصے سے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ حور نے ایک نظر ارحم کو دیکھتے اس نے اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا اس پر نظریں سر جمائے ہوئے تھا۔ حور بھابی تم اتنا کیوں ڈر رہا ہے لالا سے؟ گل بھابی تو بالکل نہیں ڈرتا تھا لالا سے۔ لالا تو بہت پیار کرتا تھا گل بھابی سے۔ تم تو اتنا خوبصورت ہے، تم پہ تو لالا مرتا ہوگا۔ بابر کی بات پر حور کا رنگ سرخ ہوا۔ امینا خانم کے چہرے پر ناگواری دوہری۔ ارحم کا رنگ بھی زبر سرخ پڑا۔ بابر کا حور کو دیکھنا کافی چبھا۔ حور، سنا نہیں تم کچن میں جاؤ۔ ارحم کے دشتے لہجے پر وہ صوفے سے اٹھی، جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ امینا خانم بھی صوفے سے اٹھتی اپنے کمرے کی جانب پڑ گئی۔ لالا بھابی بہت ڈرتا ہے تم سے، رحم کرو تھوڑا بیچاری پر۔ بابر صوفے سے ٹیک لگائے مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، لگتا ہے تم زران کی مار بھول گیا۔ میرا ہاتھ زران سے زیادہ بھاری ہے۔ اپنی نظروں کو کنٹرول میں کرو، ورنہ میں زران کی طرح گولی تمہارے بازو میں نہیں سینے میں ماروں گا۔ میرا نشانہ کتنا پکا ہے یہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے اپنی نظروں کو میرے سامنے تو آئندہ کنٹرول میں رکھنا، میری غیر موجودگی میں بھی نظروں کو کنٹرول میں رکھنا۔ ارحم بابر کو گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ بابر ارحم کے جانے کے بعد مسکراتے ہوئے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیر کے رہ گیا۔ میرا نشانہ بھی پکا ہے، جس دن ہم گولی چلائے گا میری ایک گولی سے زران خانزادہ اور ارحم خانزادہ دونوں ڈھیر ہو جائے گا۔ بابر کا بحری کہکا گونجا۔ زران خانزادہ حویلی داخل ہوتے ہی سیدھا مردان خان کی طرف بڑھا۔ جو خبر اسے حویلی داخل ہوتے ہی ملی، اس کے قدم بے اختیار مردان خانہ کی طرف بڑھے۔ وہ اپنے بھاری قدموں کی دھمک لیے مردان خانے میں داخل ہوتا۔ مردان خانے کی بیٹھک میں بیٹھے اسفند یار خان کو دیکھ کر وہ گہرا مسکرایا، جو بلیک شلوار قمیض پر بلیک ہی شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ زران کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے ہوئے سے گلے لگ گیا۔ تم اچانک کیسے آ گئی؟ زران نے اسفند سے الگ ہوتے پوچھا۔ میرے یار کی شادی ہو اور میں نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مجھے بھول سکتا ہے مگر اسفند یار خان سب کچھ بھول سکتا ہے مگر اپنی یاری نہیں، کیونکہ اسفند خان یار کا تو یار ہے، دشمنوں کا دشمن۔ اسفند خان نے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، ساتھ ہی زران پر سخت نظر ڈالتے سے کچھ اور بھی باور کروایا۔ زران نے لم کھینچتے ہوئے اسفند یار خان کو دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے زران کی بھاری ہاتھ کا مکہ اسفند یار خان کے جبڑے پر پڑا تھا۔ یہ کس لیے تھا؟ اسفند یار خان نے اپنا جبڑا سہلاتے ہوئے پوچھا، جہاں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تیری سوچ پر جو تجھے لگا کہ تیرے بغیر نکاح کر سکتا ہوں۔ زران کے چہرے کی سنجیدگی بڑھی۔ اسفند یار خان نے کچھ پل زران کو دیکھا، دوسرے ہی لمحے ایک زوردار مکہ زران کے منہ پر پڑا۔ یہ کس لیے تھا؟ زران نے اپنے ہونٹ سے نکلے خون کو انگوٹھے سے صاف کرتے اسپاٹ لہجے میں پوچھا، یہ تیرے جھوٹ پر جو تو میرے بغیر نکاح نہیں کر سکتا۔ اسفند یار خان نے سنجیدگی سے کہتے زران کو نگاہوں سے گھورا، ایسی بات نہیں، اگر تو نہ آتا تو میں یہ نکاح کبھی نہ کرتا، یقین کر مجھ پر۔ زران نے سنجیدگی بڑھائی، اب وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ اچھا، کل تیرا نکاح ہے، مجھے یہ خبر داجی سے ملی، تم نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا اور مجھے کہہ رہا ہے کہ تو میرے بغیر نکاح نہیں کرتا۔ اسفند یار خان نے زران پر اب بھی اپنی شعلہ بار نگاہیں گاڑی ہوئی تھی، جو ڈٹائی سے اس کے سامنے جھوٹ بول رہا تھا۔
زران مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھے اسفندیار خان کو دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر ابھی بھی غضب و غضب چھایا ہوا تھا۔ اب غصہ تھوک دے، میرا نکاح ہوا تو نہیں؟ اسفندیار خان کا چہرہ دیکھتے زران نے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ یقین نہیں آ رہا مجھے تم میرے بغیر نکاح کر سکتے ہو۔ اسفندیار خان نے صوفے پر بیٹھتے زران خان زادہ کو کڑوے تیوروں سے گھورا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زران کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دے، جو اس کے بغیر نکاح کرنے کو چلا تھا۔ تیری ساری خصوصیت بیویوں جیسی ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں تمہارے بغیر نکاح کرنا نہیں بلکہ نکاح ہی کرنا برا لگ رہا ہے۔ زران خان زادہ نے اسفند خان کے تپے ہوئے چہرے سے لفظ اٹھاتے کہا، بکواس بند کرو، تمہاری کوئی بھی بات تمہاری حرکت پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔ تم نے جو کیا ہے وہ مرتے دم تک نہیں بھولوں گا۔ اسفند کے لہجے میں اب بھی چنگھاریاں تھیں۔ زران اسفند کی بات پر کندھے اچکاتا مسکرا گیا، بھول جا، دیکھ تو اپنے نکاح میں مجھے بالکل انوائٹ نہ کر بلکہ دھکے سے نکال دینا۔ زران کی بات پر اسفند کی تیوری مزید چڑھی۔ تیری طرح میں ذلیل نہیں ہو سکتا۔ اسفند نے زران کو غصے سے گھورا۔ زران کو ڈھیٹھوں کی طرح مسکراتے ہوئے اس نے اپنے غصے پر قابو پایا۔ سامنے بیٹھے انسان کو کسی چیز کا اثر ہونا ہی نہیں تھا، اس لیے مزید اپنے خون جلانے کا روکا۔ اتنی جلدی کیا تھی نکاح کی؟ اسفندیار خان نے ابرو اچکائے۔ تجھے امریکہ بلانا تھا اس لیے جلدی کی۔ زران کی بات پر اسفند خان سے گھور کر رہ گیا۔ اب گھورنا بند کر، کل کے فنکشن کی تیاریاں کر۔ کل میرا صرف نکاح نہیں ہے بلکہ تمہاری بھابھی کو رخصت بھی کروا رہا ہوں۔ زران نے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اسفندیار خان کو چونکا دیا۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ تیرا صرف نکاح ہے، داجی نے بھی یہی بتایا۔ اسفند نے سنجیدگی سے پوچھا، سب کو یہی پتہ ہے، مگر نکاح کے بعد میں ابریش کی رخصتی بھی کروا رہا ہوں۔ اسفند صوفے پر سیدھا ہوتے ابریش کا نام بری طرح سے چونکا۔ دل میں وہم سا اٹھتا، اس کے پورے وجود پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ خوش فہم دل نے اپنے ہی وہموں کو جھٹلا دیا۔ اپنے ہی خیالوں کو جھٹلاتے وہ زران خان زادہ کی طرف متوجہ ہوا، جس کے خود بروح چہرے کی چمک کچھ اور ہی تھی۔ اچھا، یہ تو بات تو یقیناً بھابھی کو بھی پتہ نہیں ہوگی۔ اسفندیار خان نے زران کی رگ رگ سے واقف تھا، وہ جانتا تھا وہ کبھی اپنی منکوحہ کو خود سے دور نہیں رکھے گا۔ اسے اندازہ تھا کہ زران صرف نکاح ہی نہیں کرے گا بلکہ رخصتی بھی کروائے گا، اور وہی ہوا جو اس نے سوچا تھا۔ ہاں، اسے نہیں پتا کیونکہ وہ فی الحال رخصتی نہیں چاہتی، مگر نکاح کے بعد اسے پتہ چل جائے گا کہ آج اس کی رخصتی بھی ہے۔ زران، یہ بات کچھ مناسب نہیں ہے۔ اگر ابریش یہ نام لیتے اٹکا، وہ یہ نام کسی اور کے لیے کیسے لے سکتا تھا؟ وہ اس نام کے ساتھ کسی دوسرے کی ملکیت کیسے ظاہر کر سکتا تھا؟ وہ تو صرف اس کی تھی، اپنے نام اور اپنے پور کے ساتھ صرف اسفندیار خان کی۔ ابریش کا چہرہ یاد کرتے اسفندیار خان کے بھینچے ہوئے لب مسکرائے۔ وہ خود پر قابو پاتے زران کی طرف متوجہ ہوا، اس کے لبوں پر سجی مسکراہٹ دیکھ کر معنی خیزی سے مسکرا تھا۔ زران، اگر تم بھابھی کو پہلے بتا دیتے تو مناسب ہوتا۔ اسفندیار خان نے اس کی معنی خیز مسکراہٹ اگنور کرتے اس کے سامنے اپنی بات رکھی۔ ہاں، تو بتا دیتا تو ٹھیک تھا، مگر یہ اس کی غلطی ہے جو ایسا سوچتی ہے کہ نکاح کے بعد بھی وہ مجھ سے دور جا سکتی ہے۔ یہ اس کی غلط فہمی ہے، اسے لگتا ہے کہ نکاح کے بعد میں اسے خود دور جانے دوں گا۔ اسے کسی بھی صورت خود سے دور نہیں کر سکتا۔ جب وہ میری ہو جائے گی تو ظاہر ہے میرے پاس ہی رہے گی۔ اب ابریش حویلی سے کبھی نہیں جائے گی۔ زران کے سنجیدہ لہجے کی مضبوطی محسوس کرتے اسفندیار خان نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا زران کی پوزیسیونیشنز کو، وہ اپنی چیزوں کو کتنا لے کے حساس ہے۔ ابریش تو اس کی محبت تھی۔ زران کے لہجے میں ابریش کے لیے حق ملکیت کے علاوہ شدید محبت بھی تھی۔ لیکن تم بھابھی سے پہلے بات کر لیتے، ٹھیک تھا، یہ نہ ہو کہ یہی بات تم دونوں کے درمیان مسئلہ کرے۔ اسفند نے سنجیدگی سے مشورہ دیا، نکاح کے بعد کر لوں گا، لیکن ابھی صرف مجھے جلد از جلد اپنی ملکیت میں لینا ہے۔ بہت مشکل سے مانی ہے نکاح کے لیے۔ زران نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تم انسیکیور ہو رہے ہو، وہ تمہیں کہیں نہیں چھوڑ دے۔ اسفندیار خان نے حیرت سے زران پر سوچ، یہ بات ناقابل یقین ہے کہ وہ شدت پسند ہو سکتا ہے، وہ پوسیسو بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ کبھی کسی کو انسیکیور نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں، مگر اس کے دور جانے کے خیال سے دل لرز اٹھتا ہے، زران نے آہستگی سے کہا۔ اسفندیار خان نے وہ مشکل اس کے الفاظ سنے۔ شٹ اپ! زران خان زادہ بھی انسیکیور ہوتا، اور وہ زران خان زادہ جو چیز کسی سے نہیں ڈرتا، آج کسی کو کھونے کا خیال سے ڈرتا ہے۔ اسفندیار خان نے گہرا مسکراتے ہوئے زران کی حالت پر چوٹ کی۔ زران خان زادہ نہیں ڈرتا، زران خان زادہ کی محبت ڈرتی ہے، جو اسے انسیکیورٹی فیل کرتی ہے۔ مجھے یہ قبول کرنے میں کوئی عار نہیں، وہ صرف میری کمزوری ہی نہیں، میری انسیکیورٹی بھی ہے۔ زران نے بے بسی سے کہا۔ اسفندیار خان کی باتوں پر مسکرا کر رہ گیا۔ کھانا کھایا؟ زران نے اسفند کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں، تیرا انتظار کر رہا تھا۔ ڈیرے پر تیرے نکاح کی خوشی میں آج دعوت ہے، ہم سب دوستوں کی طرف سے تیرے لیے بہت بڑی دعوت ہے میرے بے وفا دوست۔ اسفند کا کلنک سے ختم ہو رہا تھا، اس کے بغیر نکاح کر رہا تھا۔ اسفند کی بات پر زران کا باہری کہکا گونجا۔ اسفند نے اسے گھورتے اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائے لبوں پر لگائی۔ یہ لت کب لگی؟
زران نے اسفندیار خان کو سگریٹ پیتے دیکھ کر غصے سے گھورا، جب سے دل کو لگی۔ اسفند خان نے کہتے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ اسفندیار خان کے زنان خانے میں داخل ہوتے قدم ٹھٹک کر رہ گئے۔ اس کے سامنے ہی تو دشمن جہاں کھڑی تھی، جس کے کچھ مہینوں سے اس کا چین سکون سب کچھ لٹ گیا تھا۔ دل بے یقین ہوا تھا، اس کے چہرے کو اس نے کتنا تلاشا تھا، مگر وہ اس حویلی کے اس گھر میں موجود تھا۔ اسے پتا ہوتا وہ اس کے اتنے قریب ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں کب سے چلا آتا۔ اسفندیار خان دور کھڑا ابریش کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر دل کی اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ وہ اندازہ ہی نہیں کر پایا وہ یہاں کس حیثیت سے اور کیوں موجود ہے۔ وہ آتشی گلابی سوٹ پہنے، اس پر ہم رنگ دوپٹہ سر جمائے کھڑی تھی، لبوں پر مدھن سی مسکان، گہرے پر گلاب بکھرا ہوا رنگ۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف بڑھتا، اس کے اور ابریش کے بیچ کوئی چٹان کی طرح حائل ہوتا ہر منزل دھندلا کر گیا۔ سران خان زیادہ اس کی پشت کیے ہوئے تھا، ابریش کا ہاتھ نرمی سے تھامے سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ابریش کی نظریں جھکی تھی، ابریش کے گالوں کی بڑھتی سرخی اسفندیار خان کا رواں رواں آگ میں جھونکتے سب کچھ تباہ کر گئی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہوا، دل کے ساتھ آنکھوں کی جوت کو ماند پڑتے سیاہ ہو چکی تھی۔ وہ وہاں پر رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈھک پڑتا رات کے اندھیرے میں حویلی سے باہر نکل آیا۔ سیاہ شال کندھوں پر ڈالے اپنی جیپ میں بیٹھا، وہ سرد سیاہ رات میں سیاہ سڑکوں کی تاریکی کا حصہ بنا۔ اسفندیار خان اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرے دھندلی آنکھوں میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی، ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی۔ جب جسم ہی سارا جلتا ہو پھر دامن دل کو بچائیں کیا؟ کوئی مہر نہیں، کوئی قہر نہیں، کوئی مہر نہیں، کوئی قہر نہیں، پھر سچا شعر سنائیں کیا؟ وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا، اب اس کا حال بتائیں کیا؟ ایک ہجر جو ہم کو لاحق ہے، تا دیر اسے دہرائیں کیا؟ وہ زہر جو دل میں اتار لیا، پھر اس کے ناز اٹھائیں کیا؟ اسفندیار خان اپنی سرخ بھیگی آنکھوں کو مسلتا مسلسل ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ سرد ہوا کہ تھپیڑے اس کے چہرے پر لگتے اس کے سارے وجود کو سرد کر چکے تھے۔ اس کی محبت، اس کے جان سے پیارے دوست کی محبت بھی تھی۔ یہ بات اسفند کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچا رہی تھی۔ یہ کیسا دراک ہے جو اس کی جان لے رہا تھا؟ وہ گہرے سانس لیتا ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کی جیپ کنٹرول اس کے ہاتھوں سے چھوٹتا جا رہا تھا۔ جیپ سامنے بڑے پتھر سے جا ٹکرائی، جیپ الٹ کر دور جا گری۔ سفید شلوار قمیض پہنے وہ اپنے سینے اور بازو پر لگے زخم اپنے دل کے زخموں کی طرح چھپا گیا۔ وہ ساری رات حویلی نہیں آیا۔ زران ڈیرے سے اپنی ساری رات اسے فون کرتا رہا۔ زخم تازہ تھے، وہ نہیں چاہتا تھا کوئی ان زخموں کی اصل وجہ بنے، وہ سر ٹھنڈتی ہوئی رات کا حصہ بنے۔ سگریٹ سلگائے خود کو پرسکون کرتا رہا، جو ناممکن تھا۔ بدن پر لگے زخموں سے رستے خون کی اسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، مگر دل کے زخم تو اچانک سے ناسور بن گئے۔ وہ ان کا کیا کرتا جن کا کوئی علاج نہیں تھا؟ وہ اپنے کمرے سے نکلتا زنان خانے کی طرف بڑھا۔ وہ نکاح کے ہونے سے پہلے ابریش سے اکیلے میں ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ وہ زران خان زادہ سے اپنے دل کی تمام فیلنگز شیئر کر چکا تھا۔ اگر زران کو یہ پتہ چل گیا کہ ابریش امریکہ میں ہم مل چکے ہیں، اسے یہ جاننے میں لمحہ نہیں لگے گا کہ ابریش ہی وہی لڑکی ہے جس کے لیے اس کے دل میں فیلنگز ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا ان دونوں کی دوستی میں ذرا برابر بھی دراڑ آئے۔ اتنا تو سمجھتا تھا زران کی پوزیسو نیچر یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی۔ اسفندیار خان کے قدموں کا رخ ڈائننگ ہال کی طرف تھا، جہاں تمام خواتین ناشتہ کر رہی تھیں۔ السلام علیکم اسفندیار خان بھائی، بھاری باروب آواز کھونچتے سب اسے دیکھتے سلام کا جواب دیا۔ وہ رات میں سب سے ملاقات کر چکا تھا، صرف ابریش سے ہی ملاقات نہ ہو سکی۔ ابھی بھی ڈائننگ ہال میں وہ موجود نہیں تھی۔ مورے آپ ٹھیک ہیں؟ اسفند نے آگے بڑھ کر زورینا خانم کو گلے لگایا، جو وہاں اسے دیکھتے ہی کرسی سے کھڑی ہوئی۔ عبیر اپنی چیئر سے اٹھ کر اسفندیار خان کی طرف بڑھی۔ اس کی کل رات اسفند سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ السلام علیکم لالا، کیسی ہیں آپ؟ عبیر کے سلام پر اسفندیار خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اسفندیار نے ایک نظر عبیر کو دیکھا، جو کالج یونیفارم پر سر پر سفید دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ عبیر کے قریب آنے پر زورینا خانم نامحسوس انداز میں 2 قدم پیچھے ہوئی، چہرے پر بہرمی ناگواری کے تاثر تھے جسے اسفندیار خان بخوبی محسوس کیے ہوئے تھا۔ عبیر اسفندیار خان سے سلام کرنے کے بعد ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی۔ اسفندیار خان ابریش کو وہاں نہ دیکھ کر زیادہ دیر تک رکا نہیں تھا۔ ڈرائنگ روم کے دروازے سے باہر ہی ابریش سے وہ ٹکراتے ٹکراتے بچا۔